بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے اپنے حاکموں کو لکھا کہ سب لوگوں سے میری بیعت یعنی ووٹ لے لو اور میری خلافت اور حکومت کو مروان اور ولید بن عقبہ جو اس وقت کے مدینے میں حاکم تھے اس کو لکھو کہ امام حسین سے اور شہر کے تمام لوگوں سے میری بیعت لے لو اور امام حسین کو بالکل بھی مہلت نہ دو۔ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اس حکم کو پڑھ کر ولید اپنے گورنر مروان سے مشورہ کیا۔ اس نے لکھا کہ میری رائے یہ ہے کہ امام حسین سے اور عبد الرحمن بن ابو بکر سے اور عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زیب سے بہت جلدی بیعت کروا لو۔ اگر یہ چاروں بیعت کر لیں اور یزید کو قافلہ مانے تو بہتر ہے، ورنہ ان سب کو قتل کروا دو تاکہ دوسرے لوگ ڈر جائیں اور بیعت سے کوئی انکار نہ کرے۔ ولید نے یہ ظلم و ستم کی رائے سن کر مروان سے کہا، اللہ کی پناہ میں ان پیشوائے دین کو قتل کر کے دوزخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر ولید نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیج کہ آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ آپ 30 آدمیوں کو لے کر ولید کے پاس گئے اور ان سب سے فرمایا کہ تم سب مکان کے باہر رہو، اگر تکبیر کی آواز سنی تو سب اندر چلے آنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید نے آپ کو بڑی تعظیم سے اپنی جگہ بٹھایا اور یزید کا حکم سنایا۔ آپ نے فرمایا، کل جمعہ کا دن ہے، جو کچھ میری رائے ہوگی ظاہر کر دوں گا۔ یہ فرما کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ مدینے کے تھانے داروں، تم نے بہت برا کیا، ان کو مہلت دے دی، اب وہ ہمارے بس میں نہیں آ سکتے۔ اگر تم ان کو قتل کروا دیتے تو یزید تم سے بہت خوش ہوتا اور تم کو بڑی جاگیر انعام میں دیتا۔ ولید نے کہا کہ اللہ اور رسول کے دشمن کیا بکتے ہیں؟ اگر مجھ کو تمام دنیا کی دولت بھی ملی تب بھی اولاد رسول کے ساتھ ایسا ظلم نہ کروں گا۔ اگلے ہی دن جمعہ کا اور امام حسین نے اعلان کر دیا کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم یزید کے خلافت کو نہیں مانتے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب آپ اعلان کر چکے تو آپ کا دل گھبرایا اور خیال پیدا ہوا کہ مکہ میں چلا جاتا ہوں اور وہاں آرام سے رہوں گا کہ وہ جگہ امن کی ہے اور یہاں دشمن آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ اب اس وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار تشریف لے آئے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آئے اور آخر سلام کر کے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے، درود و سلام پڑھ کر عرض کیا کہ نانا جان، یہ آپ کا بیٹا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے، بے کس ہے، دشمن کا زور ہے، وہ مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ بھائی حسین کی جان لے لی، اب میری جان لینا چاہتے ہیں، بڑا ظلم حکومت پر قائم ہو گیا ہے اور مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ جس نے بدی کی عزت کی اس نے اسلام کی بے عزتی کی۔ نانا جان اپنے حسین کو گلے لگایا اور مکہ میں جانے کی اجازت دے دی۔ خدا جانے یہ آپ کا بیٹا حسین کہاں کہاں تر تر پھرتا رہے گا۔ اسی بیچ آپ بے ہوش ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں اور نانا جان مجھ کو اپنے سینے سے لگائے ہیں اور پھر گود میں لیٹائے اور میرے سر پر ہاتھ مبارک فرما کر فرماتے ہیں، اے میرے نور بیٹے حسین، صبر کرو، اب وقت قریب ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا، نانا جان میں تو آپ ہی کے پاس ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ بیٹے، یہ خیال نہ کرو، ہمت سے کام لو، خوب پیاس کا اور اپنے متعلقین کا صدقہ دے کر اور شہزادیوں کو کربلا کے میدان میں خدا کے سپرد کر کے اور شہید کا درجہ حاصل کر کے آنا، جنت الفردوس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو ہوش آیا اور ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی، شہزادہ کا شوق بڑھ گیا، نانا جان کی نسبت دل میں جم گئی اور 4 شعبان کو اپنے بچوں کو لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینے کے لوگ آپ کی جدائی میں بے چین ہو کر رونے لگے۔
اپنے مدینے کے لوگوں کو روتا چھوڑ کر مکہ شریف پہنچے۔ وہاں کے لوگ آپ کی زیارت سے خوشی میں پھول کی طرح کھل گئے۔ ادھر مروان شیطان نے اپنے بھانجے یزید کو خبر دے دی کہ ولید کو اپنے آدمی نہ سمجھو۔ اس نے حسین کی تعظیم کی اور اس کو مہلت دے دی۔ اب مکہ چلا گیا۔ یزید یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور ولید کو ہٹا کر دوسرا حاکم مدینہ میں مقرر کر دیا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین کو مکہ سے کوفہ بدلاتے ہیں اور امام حسین کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔